15 رمضان 3 ہجری کو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چاند سا نواسا عطا کیا جس کا نام حسن رکھا گیا۔ امام حسن کا نام حسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ امام حسن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا پیار و محبت تھا۔ رسول پاک امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے۔ جب لوگ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہتے کہ دیکھو تمہاری کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے کہ سوار بھی تو اتنے ہی اچھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ حسن مجھ سے بہت محبت رکھتا ہے اور میں حسن سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن کو اپنا دوست بنا لیا اس نے گویا مجھ کو اپنا دوست بنا لیا، اور جس نے مجھے اپنا دوست بنا لیا اس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا۔ پھر وقت گزرتا رہا اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اور مدینہ کے لوگ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے۔ ان کے دلوں میں سے اہل بیت کی محبت ختم ہوتی چلی گئی اور وہ اس محبت کو دشمنی میں تبدیل کرتے چلے گئے۔ اور پھر امام حسن علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے جوان ہو گئے۔ آپ کا انداز گفتگو اور آپ کی سیرت بالکل اپنے نانا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی۔ سخاوت میں آپ کا کوئی بھی ثانی نہ تھا، یہاں تک کہ جب حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں خلافت کو لے کر ایک فساد پیدا ہوا تو آپ نے اپنی خلافت کی قربانی دے کر مسلمانوں میں صلح اور مسلمانوں کی خیر و عافیت اور بھلائی کی خاطر اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور پھر مدینہ میں جا کر ایک بہت ہی سادہ زندگی گزارنے لگے۔ آپ لوگوں کو اپنے نانا کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے اور حق اور سچ کا بیان کرتے تھے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جس نے امت پر ایک گہرے غم اور دکھ کا احساس چھوڑ دیا۔ یہ 28 صفر 50 ہجری کا دن تھا جب آپ کی زوجہ جادہ بنت اشس نے کو ایک زہر دیا۔ یہ ایک ایسا خطرناک زہر تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی کسی دریا میں پھینکا جاتا تو اس دریا کی تمام مچھلیاں مر جاتی۔ یہ زہر جادہ بنت اشس نے آپ کو پانی میں ملا کر دیا۔ اس پانی کو پیتے ہی آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ پھر آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور اپنی وصیت سنائی۔ اے میرے بھائی حسین، میری میت کو نانا کے پہلو میں دفن کرنا۔ اگر حاکم میری میت کو نانا کے پہلو میں دفن نہ کرنے دیں تو مجھے میری والدہ کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے آپ کو غسل و کفن دیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کی میت کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت مدینہ میں مروان حاکم تھا اور اس نے آپ کے جنازے کو روکا اور کہا کہ یہ میت رسول خدا کے پہلو میں دفن نہیں ہو سکتی، اور اس نے اپنی فوج کو تیر چلانے کا حکم دے دیا۔ بہت سے تیر امام حسن علیہ السلام کی میت پر آ کر لگے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے حکم پر آپ کے جنازے کو دوبارہ واپس گھر لایا گیا اور پھر سے کفن دے کر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔